طاہرین صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا۔ چرند پرند، پھول پودے، آسمان زمین، ہوا پانی، والدین، مگر سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت۔ سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت۔ مولا علی فرماتے ہیں علیکہ بحب آل نبیکم، علیکہ بحب آل نبیکم، تم پر پیغمبر اور ان کی آل سے محبت کرنا فرض ہے۔ جس کو اللہ نے احمد کا ولی لکھا ہے، جس کو اللہ نے احمد کا ولی لکھا ہے، کن کا مولا تو کہیں شیر جری لکھا ہے، کن کا مولا تو کہیں شیر جری لکھا ہے۔ اس کی عظمت زمانے کو دکھانے کے لیے، اس کی عظمت زمانے کو دکھانے کے لیے چند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا ہے۔ مولا علی وہ ہیں جن کی پرورش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مولا علی نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت کی۔ صفین کا واقعہ، جنگ ہو رہی تھی، تیروں کی بارش۔ مولا علی اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں کون سا وقت ہو رہا ہے؟ مولا کے صحابی کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ تو پھر مولا علی کہتے ہیں جاؤ نماز کی تیاری۔ ان کے صحابی کہتے ہیں تیروں کی برسات ہے، نیزے آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، اس وقت نماز مولا یہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نماز کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سلوات بھیجو۔ علی کا نام عبادت کا مزہ دیتا ہے، علی کا نام عبادت کا مزہ دیتا ہے، علی کا ذکر تلاوت کا مزہ دیتا ہے، علی کا ذکر تلاوت کا مزہ دیتا ہے۔ اور وہ نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے، اور وہ نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے، ہوتا ہے جھوٹ مگر سچ کا مزہ دیتا ہے، ہوتا ہے۔ نماز شب، جس گھر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ نماز شب کی اتنی ویلیو ہے کہ روز عاشور امام حسین بی بی زینب سے کہا تھا امام حسین نے کہ مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انسان کو اپنا اخلاق اچھا بنائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور زکوٰۃ رکھے۔ مولا علی فرماتے ہیں علیکہ بحسن الخلق، علیکہ بحسن الخلق، اچھے اخلاق والے بنے۔ امام حسین نے بھی نمازیں پڑھی۔ سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی ہے بس حکومت یزید کی، ایک پل کی ہے بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین۔ سلوات بھیجو یا علی محمد۔ زیارت عاشورہ ایک ایسا عمل ہے،
زیارت عاشورہ. ایک شخص ہوتا ہے, اس کا باپ بہت گنہگار ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے, وہ اپنے باپ کو دفنا کے آتے ہیں. کچھ دنوں بعد اس کا باپ اس کے خواب میں وہ جنت میں ہوتا ہے. پوچھتا ہے, بابا آپ تو اتنے گناہ گار تھے, اتنے خطا کار تھے, اب جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ میری قبر کے بعد فاصلوں پہ ایک مومنہ کی قبر بنی تھی. میرے قبر کے کچھ فاصلوں بعد ایک مومنہ کی قبر بنی تھی. شروع کے 3 دن امام حسین آتے تھے اس کی قبر میں. سبحان اللہ. میں عذاب قبر میں مبتلا تھا. اس عورت نے گزارش کری امام سے کہ اس شخص, یہ بھی آپ کے ماننے والا ہے, اس کو بھی جنت میں ڈال دیں, اس کو بھی معاف کر دیں. مولا نے اسے معاف کر دیا. تو پوچھتا ہے عورت کون تھی؟ وہ عورت کون تھی؟ اس کے بعد میں اس کے گھر کا ایڈریس بتایا, فلاں نام اس کا بتایا اور اس کے شوہر کا نام بتایا. وہ اس گھر میں گیا اور اس کے شوہر سے پوچھا. وہ بہت زیادہ نمازی تھی. جب اس نے قصہ اسے سنایا, اس نے کہا یہ بہت زیادہ نمازی تھی. اس نے کہا نہیں, واجبات پہ عمل کرتی تھی, بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی, نہیں مختصر کتابیں پڑھتی تھی. تو ایسا عمل کون سا تھا جو وہ کرتی تھی؟ اس نے کہا ہاں ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی. کہا کون سا عمل؟ کہا زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی. سبحان اللہ. زیارت عاشورہ. صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. اسی روز عاشور جب امام حسین بی بی زینب کو, بی بی سکینہ کو الوداع کہہ کے نکلے, پہلے زہیر ابن کین گئے, وہاب ابن کلبی, حضرت جان, حبیب ابن مظاہر, حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, حضرت عباس. جب یہ سارے شہداء شہید ہو گئے تو ایک میرا حسین بچا, امام حسین بچے. اور جب وہ جنگ پہ گئے, انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ گناہ کیا تھا جو تم مجھے مار رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں, شمر کہتا ہے کہ ہم تم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں, اس لیے تمہیں مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تم علی کے بیٹے ہو, مولا کہتے ہیں کہ تم آج وہی پرچم پکڑے ہو جو میرے بابا علی نے خیبر, خندق, بدر, جبل میں لہرایا تھا. وہی پرچم پکڑے ہو تم. جب جنگ شروع ہوئی, تاریخ گواہ ہے کہ فوج اشقیاء کوفہ کی دیواروں سے جا کے ٹکرائی, کربلا سے. امام حسین نے ایسی جنگ لڑی, رسول کے نواسے نے, علی کے شیر نے, زہرا کے لال نے ایسی جنگ لڑی کہ پوری فوج اشقیاء دیکھتی رہ گئی. پھر بس عمر ابن سعد نے کہا کہ اس فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دو اور تیروں کی بارش کرو. جب تیروں کی بارش ہوئی, امام حسین کے بدن پہ اتنے تیر تھے کہ ان کا بدن دکھ نہیں رہا تھا. وہ نہ زمین پہ تھے نہ زمین پہ, بس تیروں کے آسمان میں تھے. امام حسین تیروں کے آسمان میں تھے. شمر آیا, جو بھی امام حسین کا گلا کاٹنے آتا اس سے امام حسین کا گلا نہیں کاٹا جاتا, اسے رسول اللہ کی شکل امام حسین کے چہرے پہ نظر آتی. رسول اللہ کی شکل امام حسین کے چہرے پہ نظر آتی. اس شمر ملاؤن نے 1 ضربت نہیں, 2 ضربت نہیں, 17 ضربتیں, 13 ضربتیں امام حسین کے گلے پہ ماری. 13 ضربتیں. جب گھوڑے دوڑانے کا وقت آیا لاشوں پہ, گھوڑے
दौड़ाने का जब वक्त आया, लाशें पामार करने का वक्त आया, कोई कहता है लैला हमारे कबीले से है, अली अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ेंगे, कोई कहते हैं फरवा हमारे कबीले से है, कासिम की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ेंगे, कोई कहता है होर हमारे कबीले से है, हबीब हमारे कबीले से है। किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये हमारे नबी का नवासा है, ये हमारे नबी के नवासा है। जब लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, इमाम हुसैन का सीना इमाम हुसैन की पुष्ट पे आ गया, इमाम हुसैन की दाएं पसलियां इमाम हुसैन की बाएं पसलियों की तरफ गई, इमाम हुसैन की बाएं पसलियां इमाम हुसैन की दाएं पसलियों की तरफ चली गई। घोड़े मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ जा रहे थे, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ। इमाम रजा फरमाते हैं मेरे जद हुसैन को इस तरह मारा गया जैसे अरब की रिवायात है कि 1 साल तक भेड़ को पालते हैं और जब 1 साल हो जाता है, पाल पोस के बड़ा हो जाता है, तो 6-7 बंदे एक गोल दायरा बनाते हैं और उस भेड़ को बीच में खड़ा करते हैं, जिसके पास जो होता है वो फेंकते हैं, जिसके पास जो होता है वो फेंकता है। इसी तरह मेरे हुसैन को मारा गया। कोई कहते हैं मौला आपने बकरी का नहीं, क्यों नहीं भेड़ का जिक्र क्यों नहीं करा? मौला कहते हैं बकरी की गर्दन आसानी से कट जाती है, भेड़ की गर्दन इतनी आसानी से नहीं कटती, भेड़ की गर्दन इतनी आसानी से नहीं कटती। जब ये इमाम हुसैन की गर्दन कट रही थी, बीबी ज़ैनब ज़ैनिया पे उसे देख रही थी। अना लानतुल्लाह